ٹی ٹی پی کا سب سے پہلا جو الزام تھا ہمارے اوپر، پاکستان کے اوپر یا افواج کے اوپر یا حکومت کے اوپر، وہ یہ تھا کہ پاکستان امریکہ کا غلام بنتا جا رہا ہے اور پاکستان نے اپنے تمام آپریشنل ایئر بیسز انکلوڈنگ مصحف امریکیوں کے حوالے کر رکھے ہیں۔ ان ڈرونز نے اور کچھ کیا ہو نہ ہو، انہوں نے معصوم جانوں کو بہت نشانہ بنایا۔ جہاں طالبان کے ٹھکانے تھے جن کو امریکہ حاصل کرنا چاہتا تھا، اس وقت یو ایس سی آئی اے اور پینٹاگون کے ذہن میں یہ خیال تھا، ان کی جو مختلف سٹڈیز کیری آؤٹ ہوئی تھیں کانگریس مین کے سامنے، ڈیموکریٹس نے اور ریپبلکنز کے سامنے ایک جوائنٹ سٹڈی رکھی گئی تھی جس کے مطابق اس علاقے کو اگر انہوں نے کلیم کرنا ہے یا اف دے ہیو ٹو گیٹ دس ٹیریٹری یا اس کو سرنڈر کرانا ہے طالبان کو، تو وہاں پر ڈرونز کے علاوہ یا کارپٹ بومنگ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ بڑا لیتھل ڈیسیجن تھا پینٹاگون کا یا سی آئی اے کا یا امریکی افواج کا۔ ڈرون پالیسی جو ہے اس کا امپلیمنٹیشن انہوں نے 2001 سے ہی شروع کر دیا تھا۔ کنڑ کا علاقہ افغانستان کی جانب سے ہے، پاکستان کی جانب سے باجوڑ کی ٹیریٹری ملتی ہے۔ خار جو علاقہ ہے باجوڑ کا، اس سے کوئی 55-56 کلومیٹر کے فاصلے پہ افغانستان کا بارڈر ہے۔ یہاں پہ ڈرونز کے حوالے سے بہت باتیں ہوتی تھیں۔ ظاہر ہے وہ دیہاتی لوگ ہیں، ان کے لیے وہ ہوا میں ایک چھوٹا سا پرندہ اڑتا ہوا، اس وقت 2001 کی بات ہے، تو بہت ہی عجیب شے ہوا کرتی تھی۔ تو اس حوالے سے آہستہ آہستہ میڈیا میں رپورٹس آنا شروع ہوئیں۔ بائی 2004 جب باجوڑ میں ایک بڑا اٹیک ہوا جس میں 70 سے زائد طلبہ جو تھے وہ شہید ہوئے، اس کے اندر بچے ہی تھے سارے، بہت چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تب دنیا کو آفیشلی پتہ چلا کہ ڈرونز کے ذریعے امریکی افواج، نیٹو، آئیساف اس وقت 1.5 لاکھ سے زائد تعداد میں وہاں موجود تھے۔ ان ڈرونز نے اور کچھ کیا ہو نہ ہو، انہوں نے معصوم جانوں کو بہت نشانہ بنایا۔ آئی واز پارٹ آف مائی سیکیورٹی ورکشاپ ایٹ نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی، تو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کے آفس میں میرا کویشچن یہی تھا کہ پاکستان کی ٹیریٹری میں ان دا نیم آف کولیٹرل ڈیمیج کتنے لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں، اپارٹ فرام ملٹری کیجولٹیز یا ان کیجولٹیز کے جو بلاسٹ میں لوگ، اس میں دیر آر ڈفرینٹ فریکشنز۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو بلاسٹ میں، سوسائڈ اٹیکس میں یا ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں اپنے جاں بحق ہوئے۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جب پاکستانی ملٹری نے کچھ اسپیسیفک جگہوں کو ٹارگٹ کیا ٹو گیٹ دی انسرجنسی ان کنٹرول، تو اس میں ہیومن شیلڈ کے طور پہ بمباری میں کتنے لوگ اس میں جاں بحق ہوئے، کتنے، وہ فگر ہمارے پاس چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کی جانب سے آیا، تو دیٹ از اراؤنڈ 2635۔ اور جو اس میں شہید ہوئے ہیں، آئی ہیو ہرڈ دیٹ، آئی کانٹ کلیم اٹس ٹرو بٹ آئی ہیو ہرڈ دیٹ کہ جو لوگ وہاں پہ اس پورے دوران میں شہید ہوئے ہیں یا ٹیررسٹ کی ہیومن شیلڈ کی وجہ سے مارے گئے ہیں، جاں بحق ہوئے ہیں، ان کو باقاعدہ شہید الاؤنس کے ذریعے ان کو کمپنسیٹ کیا گیا ہے، ان کی فیملیز کو گھر ور شاید دیے گئے ہیں، جابز دی گئی ہیں، اور ڈی ریڈیکلائزیشن کے نام پر ان کے بچوں کو باقاعدہ اسکولنگ کا حصہ بنایا گیا تاکہ ایریا جو ہے وہ کلیئر سے بلڈ کے فیز میں جائے، ریڈیکلائزیشن کی طرف نہ جائے۔ تو ڈرون آپریشن جو ہے اس میں 70 to 80% کا ریشو جو ہے وہ ٹیررسٹس آن گراؤنڈ جو ہے ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیا جاتا تھا، اور میکسیمم کوشش اکارڈنگ ٹو آر اتھارٹیز یہی کی جاتی تھی کہ جہاں پر صرف ایک میل ڈومیننٹ ان کے ہائیڈ آؤٹس ہیں ان کو زیادہ ٹارگٹ کیا جائے تاکہ خواتین، بچے اور بوڑھے جو ہیں اس میں وہ محفوظ رہیں۔ جو معاہدہ تھا امریکی حکومت کے ساتھ، اس کے تحت بہت جگہوں پر امریکی حکومت نے آپ کو بہت جگہوں پر دھوکہ بھی دیا، آپ کو بتایا کچھ جاتا تھا مگر ٹارگٹ کسی اور چیز کو کیا جاتا تھا۔ گراؤنڈ لائن کمیونیکیشن، ایئر لائن کمیونیکیشن کے انڈر پاکستان کے بہت سے بیسز ان کے استعمال میں تھے، اس میں سے کچھ چیدہ جو ہیں، بڑا بیر ہے، شمسی ہے، شہباز ہے، دالبندین، چکلالہ ایئر بیس، سمنگلی جس کو نور خان ایئر بیس کہا جاتا ہے، چکلالہ پہلے کہا جاتا تھا، تربیلا، اور اس میں تربیلا اور چکلالہ جو ہے اس کو، کیونکہ چکلالہ میں آپ کے مطلب کانٹیجنسی پلان جو ہوتا ہے اس کو ہمیشہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے جب تو ہمیشہ اس بیس کو سب سے پہلے فنکشنل کیا جاتا ہے، تو لیٹر آئی گیس آفٹر اے ویری شارٹ اسپین آف ٹائم چکلالہ اور تربیلا کو لے لیا گیا تھا واپس۔ کہ پاکستان نے پھر ایک وقت میں بیک ان 2010 سے 11
ویزا سلیب جو تھا وہ ایشو کر دیا تھا، کیونکہ انٹیریئر منسٹر رحمان ملک اور جب حسین حقانی پاکستان کے ایمبیسڈر تھے یو ایس میں، انہوں نے اندھا دھند ویزاز ایشو کیے تھے امریکن بلیک واٹر پرسنل کو، اور انڈر دا کارپیٹ، انڈر شیڈو رجیم کچھ ایسا وہ کیا گیا تھا، دھوکہ دیا گیا پاکستان کی عوام کو کہ اندھا دھند ویزاز ایشو کیے گئے، اور اس کی وجوہات کی بنا پر پاکستان میں اسلام آباد کی سڑکوں پر آپ کو جا بجا ان کی یو ایس کانٹریکٹرز کی گاڑیاں نظر آتی تھیں، وہ مار کے گاڑیوں سے لوگوں کو چلے بھی جاتے تھے، ہٹ اینڈ رن کیسز بنتے تھے، دیت دی جاتی تھی اور چلے جاتے تھے. تو وہ ایک جنگل کا، ایک بنانا ریپبلک کا تاثر پی 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 گورنمنٹ میں آیا کہ جیسے کوئی قانون نہیں ہے، جیسے پاکستان ایک فری اسٹیٹ ہے، آپ آئیں لوٹ مار کریں اور چلے جائیں. لیکن یہ سلسلہ کافی حد تک پھر کم ہوا تھا جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی ہے، اور پھر اس کے بعد سول ملٹری کوارٹرز نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ایک ویزا سلیب رکھا جائے گا، اس کے انڈر ہر آنے جانے والے پر نظر رکھی جائے. سلالہ انسیڈنٹ میں دو چیزیں تھیں. ایک تو آپ کے سامنے امریکی افواج کی نیت واضح ہو چکی تھی. ڈرونز کے حوالے سے بارہا ان سے کہا گیا تھا، امریکی فوجی کوارٹرز کی جانب سے اور واشنگٹن ڈی سی میں بھارتی لابی کی جانب سے ایک کیمپین شروع کی گئی جس کے اندر باضابطہ یہ تاثر دیا گیا کہ امریکہ نہ صرف وہ بوٹس آن گراؤنڈ ہیں، بلکہ ان کا صرف ٹرائبل ایریا میں نہیں، بلوچستان میں بھی جہاں جس وقت دل کرے گا وہ پاکستان کے اندر کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن کے انڈر، اور پاکستان سے افغانستان کے اوپر بحیرہ عرب سے افغانستان تک جو ایک ایئر بولیوارڈ ہے، اس پوری ایئر سٹرپ کو ایئر بولیوارڈ کہا جاتا ہے، جس کو معاہدوں کی روح سے امریکہ استعمال کر رہا تھا. تو اس ایئر بولیوارڈ کے جو ایکسکلوسیو رائٹس ہیں وہ امریکہ کے پاس ہیں، اور یہاں تک اس کے رائٹس امریکہ کے پاس ہیں کہ اگر امریکہ چاہے تو وہ ہماری کسی بھی کمرشل فلائٹ کو بھی، یا کسی بھی ملک کی کمرشل فلائٹ کو، کیپنگ ان ویو دا سینسٹیوٹی ٹورڈز رشیا اینڈ سینٹرل ایشیا، وہ اس کو شوٹ ڈاؤن کر سکتا ہے. تو ناؤ تھنک اباؤٹ اٹ کہ پاکستان کے لیے کس قدر لیتھل ماحول بنا دیا گیا تھا، اور اس کی پوری ذمہ داری ہماری اس وقت کی ایک نالائق ڈپلومسی پر آتی ہے کہ ہمارے بہت سے ڈپلومیٹس نے اس وقت اس کو کاؤنٹر نہیں کیا. سلالہ اٹیک ہوا، اس کے بعد آپ کے ملک میں ایک انتہا کی ویو آئی. سلالہ اٹیک سے پہلے آلریڈی لال مسجد کے بعد سے آپ کے ملک میں ٹی ٹی پی بننا شروع ہو گئی تھی، ایک بہت لیتھل گراؤنڈ پہ بننا شروع ہو گئی تھی. اور اس کی گراؤنڈ کیا تھی وہ آپ کو یاد ہوگا. ٹی ٹی پی کا سب سے پہلا جو الزام تھا ہمارے اوپر، پاکستان کے اوپر یا افواج کے اوپر یا حکومت کے اوپر، وہ یہ تھا کہ پاکستان امریکہ کا غلام بنتا جا رہا ہے، اور پاکستان نے اپنے تمام آپریشنل ایئر بیسز انکلوڈنگ مصحف امریکیوں کے حوالے کر رکھے ہیں. تو دس واز دی ہارڈ کور لائن یوزڈ بائی ٹی ٹی پی، ناٹ جسٹ ٹی ٹی پی بلکہ تحریک نفاذ شریعت محمدی. That was the first name of that core group that was being developed in Swat. سلالہ اٹیک کے بعد پاکستانی گورنمنٹ واز انڈر امینس پریشر. اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی، اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف، انہوں نے جوائنٹ ایک سٹنگ تھی پارلیمنٹ کی، اس میں ان کیمرہ بریفنگ دی تمام پارلیمنٹیرینز کو. انہوں نے بہت ہارڈ کویسچنز بھی فیس کیے، بٹ دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم کہ ان تمام ایئر بیسز کی لسٹ بھی آئی، اور ان تمام بیسز کو امریکی پریزنس سے خالی کرایا گیا. اور جتنی بھی وہاں پہ ڈرون پریزنس تھی، پھر سیٹلائٹ امیجری کے ذریعے پارلیمنٹیرینز کو نہ صرف دکھایا گیا کہ سلالہ انسیڈنٹ کے بعد جو نیٹو کی سپلائی لائن ہم نے بند کی تھی ان کو اتنے $1 بلین کا نقصان بھی ہوا ہے، بیکاز they took another alternative rule. Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.